اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنہم من ينظر الیک افانت تهدی العمی ولو كانوا لا یبصرون صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت کل کے مضمون سے ملتی جلتی ہے جی۔ ومنہم من یستمعون الیک، کچھ لوگ ہیں جو آپ کی طرف سنتے ہیں، آپ کو غور سے سنتے ہیں۔ افانت تسمع الصم ولو كانوا يعقلون، تو آپ کیا بہروں کو سنا سکتے ہیں جبکہ ان کو کوئی سوجھ بوجھ نہ ہو، عقل ہی نہ ہو۔ اب یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، وَمِنْهُمْ مِنْهُمْ، من حرف جر ہے، سے یعنی کہ فرام، اور ہم ان میں سے، فرام them۔ یہ میں نے کل آپ کو بتائے تھے کہ ایک ہم کا مطلب ہے وہ جو علیحدہ ہے، دوسروں سے ہٹ گیا، متصل نہ ہو، جڑا ہوا نہ ہو، وہ حالت رفع میں ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے وہ سب دے۔ اور جب وہ جڑ کے آ جائے، جیسے میم کے ساتھ، من کے ساتھ یہ جڑ کے آ گیا، یعنی یا اس کا مطلب ہوتا ہے دیر، یا مطلب ہوتا ہے دیر، جب وہ جڑ کے آئے۔ اگر وہ اسم کے ساتھ جڑ کے آئے، ہم ضمیر یعنی کہ اسم کے ساتھ جڑ کے آئے، تو یہ حالت ہے جر میں ہوتا ہے، دیر، ان سب کا، گھر وغیرہ۔ اور اگر یہ فعل کے ساتھ جڑ کے آئے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مفعول، پھر مفعول ہوتا ہے، اور مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے۔ تو ابھی یہ کس چیز کے ساتھ جڑ کے آئے؟ حرف کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو حرف کے ساتھ بھی جڑ کے آئے گا تو اس کا مطلب مجرور ہی ہوگا، دیر۔ وَمِنْهُمْ، حرف کے ساتھ جڑ کے آنے سے کیا بن جاتا ہے جی؟ حرف کے ساتھ جب کوئی چیز جڑ کے آتی ہے تو حالت جر میں، حرف کیونکہ حرف جر ہے تو وہ اس کو مجرور کر دیتا ہے، تو من نے بھی اس کو مجرور کیا، تو یہ دیر کے معنی میں ان کا، ان سے، دم کے معنی، فرام دم۔ لیکن من کے ساتھ جڑ کے آیا تو ترجمہ اس کا ہم دم کر رہے ہیں، لیکن یہ حالت جر میں، ٹھیک ہے جی۔ منہم، تو ان میں سے، من کا مطلب کیا ہے؟ جو، من موصول، موصولہ آ گیا کہ کوئی ہے جو، ینظر، نظر، ینظر وہ دیکھتا، دیکھنا۔ نظر ینظر کا کیا مطلب ہے جی؟ نظر اردو میں بھی ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کی نظر پڑ گئی، ٹھیک ہے جی، دیکھنا، اس کا مطلب ہے دیکھنا، اس کا مطلب ہے مہلت دینا۔ نظرتن کا مطلب کیا ہے جی؟ فرق کتنا ہے؟ نظرتن اور نظرتن۔ نظرتن کا مطلب دیکھنا، اور نظرتن کا مطلب مہلت دینا۔ یہی جب باب افعال میں جائے گا، انظر ینظر، کیا مطلب ہو جائے گا جی؟ یہ متعدی ہو جائے گی، یہ لازم سے، نظر ینظر خود دیکھنا، اور انظر ینظر دکھانا، کسی اور کو دکھانا۔ اب فاعل کے فعل کا اثر کسی اور میں چلے گا، کسی اور کو دکھانا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ باب افتعال میں جائے گا تو یہ کیا شکل اختیار کر لے گا؟ انتظر ینتظر، اس کا کیا مطلب ہے جی؟ راہ دیکھنا، کسی کا رستہ دیکھنا، یعنی کہ انتظار کرنا، کسی اور کا رستہ آدمی دیکھنا، کسی اور کی آمد کو دیکھنا، تو انتظار کرنا۔ تو انتظر ینتظر۔ اب یہاں پہ کیا آ گیا جی؟ نظارہ
ینظر یہاں پہ آ گیا، ینظر واحد، نظر ینظر، ینظر کا کیا مطلب ہے جی؟ وہ دیکھتا ہے، نظر اس نے دیکھا، اور ینظر وہ دیکھتا ہے، نظر ینظر وہ دیکھتا ہے، ومنہم من ینظر اور ان میں سے کوئی ہے ینظر جو دیکھتا ہے، الیک الی حرف جر، کیا مطلب ہے جی؟ کی جانب، اور کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب۔ اب ان میں سے کوئی تو وہ ہے کہ جو آپ کی طرف دیکھتا ہے، یعنی پچھلی آیت میں کیا تھا؟ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو آپ کی بات کو غور سے سنتے ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو بہرے، کچھ بہرے عقل سے، عقل کے اندھے۔ اب ان میں سے کوئی ایک گروہ ہے کہ جو آپ کی طرف، جو کوئی، اب یہ واحد کا صیغہ ہے، ینظر واحد مذکر غائب کا تھا نا، اور یستمعون واو نون آ گیا تھا تو جمع آ گیا، کچھ لوگ ہیں جو آپ کی بات کو غور سے سنتے ہیں۔ اب کوئی بندہ ہے جو آپ کی طرف دیکھتا ہے۔ اب اگلی بات کیا آ رہی؟ افا انت، اب یہ حمزہ وہی کل والی بات ہے، حمزہ استفہامیہ، کیا فا عطف آ گیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا اگر حمزہ استفہامیہ کی جگہ حل آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ فا پہلے آ جاتا ہے، فحل۔ انت آ گیا ہے تو حمزہ آ گیا استفہامیہ تو فا بعد میں چلا گیا، تو کیا پھر انت جیسے ہم کا میں نے بتایا تھا یہ علیحدہ جب آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے سب، دے وہ سب حالت رفع میں مل کے آئے گا تو حالت نصب یا جر میں آئے گا۔ اب یہ انت آ گیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یو، تمہیں، یعنی لیکن یہاں پہ کس کے لیے خطاب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، افا انت، تو کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تہدی، ہدا یہدی، کیا مطلب ہے جی؟ راہ دکھانا، ہدایت دی، یہ متعدی، ہدا یہدی پہلے ہی متعدی، کسی کو راہ دکھانا، کسی کی رہنمائی کرنا، راہنمائی کرنا۔ راہ کا مطلب کیا ہے؟ رستہ، نما کا مطلب کیا ہے جی؟ دکھانا، کسی کو رہنمائی کرنا مطلب اسے رستہ دکھانا۔ اس کے کتنے سٹیجز ہوتے ہیں رہنمائی کے؟ 3۔ کتنے سٹیجز ہے جی؟ 3۔ پہلا سٹیج کیا ہے؟ وربل، وربل سے مطلب آپ منہ سے کسی کی رہنمائی کر دیں، آپ سے کوئی بندہ پتہ کرے جی کہ کدھر جانا ہے، کرالی جٹا، یہیں سے کہہ دو کہ ادھر سے نیچے جاؤ گے، اسکول آئے گا، اسکول سے لیفٹ ہو جانا، آگے سے ایسے گھومتے پھرتے جانا، فلاں آدمی کے گھر میں پہنچ جاؤ گے۔ یہ کیا ہو گیا؟ وربل۔ زبانی، زبان سے بتا دیا کہ یہ رستہ ہے۔ نمبر 2 کیا جی؟ دکھانا، نظر سے، کہ جا کے سامنے دکھانا وہ تمہاری منزل ہے۔ 2، اور تیسرا کیا ہے؟ پہنچانا، یہاں سے ساتھ اس کو بٹھایا، ہاتھ پکڑا، جہاں جانا اس نے فلاں آدمی کے آفتاب صاحب کے گھر جانا ہے جی، آفتاب صاحب کے دروازے پہنچ کے دروازہ کھٹکھٹایا جی، یہ بندہ آپ کا آ گیا۔ یہ اب منزل تک پہنچانا، اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے یہ کون سی ہے جی؟ منزل تک پہنچانے، یہ رستہ دکھانا، یہ ہے ہدا یہدی۔ اچھا، یہ ایک اور باب سے بھی آ جاتا ہے، ہدا یہدی تہدیتاً۔ ہدیہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ تحفہ، ہدیہ، ہدا یہدی کسی کو تحفہ دینا، ہدیہ دینا، کسی کو گفٹ کرنا۔ ہدیہ کا لفظ آپ نے سنا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے جو جانور لے کے جاتے تھے حرم میں، ہدی، ہدی کیوں کہتے تھے اس کو؟
کہ وہ آپ اللہ کی جانب کیا لے کے جا رہے ہیں؟ نذرانہ ہے، تحفہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہ باب تفیل ہو گیا نا، باب افتعال سے آتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ لازم۔ ہدا یہدی متعدی ہے کسی کو رستہ دکھانا، اور اہتدا یہتدی کیا مطلب ہو گیا جی؟ خود ہدایت یافتہ، یہ کسی کو ہدا یہدی کسی کو راہ دکھانا، اور اہتدا یہتدی خود راہ پہ ہونا، خود راہ پہ چڑھ جانا۔ تو ہدا یہدی کے بعد اہتدا یہتدی نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ جس کسی نے رستہ دکھایا مجھے، میں رستے پہ چڑھا نہیں۔ تو یہاں پہ کیا آ گیا جی؟ ہدا یہدی، ضربا باب ضربا سے، ضربا یضربو سے، ہدا یہدی راہ دکھانا، اور یہدی وہ راہ دکھاتا ہے، اور تہدی تم رستہ دکھاتے ہو۔ واحد، یہ یہدی واحد مذکر غائب ہے، اور تہدی واحد مذکر مخاطب ہے، جس سے بات کی جا رہی ہو۔ مخاطب تو پہ زبر، مخاطب کا مطلب ہے جو خطاب کر رہا ہو، جو بات کر رہا ہو، اور مخاطب کا مطلب ہے جس سے بات کی جا رہی، ٹھیک ہے جی۔ تو افا انتا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ تہدی راہ دکھائیں گے؟ تہدی تے کا مطلب آپ ہے جی، تہدی آپ راہ دکھائیں گے۔ اب اس کا مفعول کیا آ رہا ہے جی؟ امیہ۔ کل کیا آیا تھا جی؟ افا انت تسمع الصم، سما کیا تھا؟ اسمو ایک بہرا، اس کی جمع کیا تھی؟ سمن، اس کی جمع سمن۔ اب یہاں پہ آ جائیں الامیہ، اس کا کیا ہے جی؟ آما کا مطلب ہے ایک اندھا۔ ویسے آما جو ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، وہ باب افعال سے بھی آتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہے اندھا، ایک اندھا۔ آما کا مطلب کیا جی؟ ایک اندھا۔ اب اس کی جمع کیا ہوگی؟ امیون۔ امیون کا کیا مطلب ہے؟ زیادہ اندھے، ٹھیک ہے جی۔ تنوین آگے، اب اس پہ الف لام جب قاعدہ آئے گا تو کیا ہو جائے گا جی؟ الامیو، الف لام کیا کرتا ہے؟ تنوین کو دو زبر، دو زیر، دو پیش کو ختم کر کے ایک پہ لے آتا ہے۔ اب امیو حالت رفع میں ہے، لیکن یہاں پہ تو حالت نصب میں مفعول آ گیا، تو یہ بن گیا امیہ، اندھوں کو۔ تہدی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ راہ دکھائیں گے اندھوں کو؟ یعنی ایسوں کو آپ راہ دکھانے لگے جو ہیں ہی اندھے، آپ ان کو جتنا مرضی رستہ دکھائیں وہ تو دیکھنے کے لائق ہی نہیں، اندھے ہیں۔ نہیں وہ آیت نہیں ہے جی، ہاں جی دوسری آیت۔ یہ فزیکلی اندھے تو نہیں ہے نا؟ یہ فزیکلی اندھے نہیں ہے، مثال کے طور پہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ جو عقل کے اندھے ہیں، دل کے اندھے ہیں، روحانی طور پہ جو اندھے ہو چکے ہیں، ان کو کوئی رستہ کیا دکھائے؟ جنہوں نے دیکھنا ہی نہیں ہے اس کو کسی نے کیا دکھانا؟ جس نے سننا ہی نہیں ہے اس کو کسی نے کیا سنا؟ کل بھی میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ کان از خود سن کے کوئی فیصلہ نہیں کرتا، دماغ میں جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کیا کہا؟ کیا بات کہی تھی؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، وہ جو فیصلہ کرنے والا دماغ ہے وہ ہے ہی نہیں، عقل ہی نہیں ہے، تو کان نے تو سننا ہے، وہ جانور کا کان بھی سنتا ہے، پرندے کا بھی سنتا ہے، اور سمجھتا نہیں۔ ہاں جی، وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْأُمْيَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا اندھوں کو راہ دکھائیں گے؟ وَلَوْ كَانُوا،
اور لو اگرچہ کانو وہ ہوں لا نہیں یبصرون بصرا یبصر بصرا یبصر کا کیا مطلب ہے جی؟ دیکھنا، اس نے دیکھا وہ دیکھتا ہے۔ بصرا یبصر کا کیا معنی؟ اس کا ایک معنی تو یہ ہے آنکھ، اور دوسرا مطلب ہے اس کا دیکھنے کی صلاحیت ہونا، بصرا یبصر۔ ہاں، اب یہ باب افعال میں جائے گا، باب افعال میں تو یہ کیا بن جائے گا؟ ابصرا یبصر۔ کیا مطلب بن گیا جی اس کا؟ دیکھنا۔ اس کے دو معنی ہوتے ہیں۔ بینا، بینا کس چیز کو کہتے ہیں؟ بینا، بینا بینائی جس کو ہم کہتے ہیں۔ بینا ہونا یعنی دیکھنے والا ہونا، یا بینا کرنا یعنی یا اس صلاحیت ہونا، دیکھنے کی صلاحیت ہونا، یا کسی کو دیکھنے کی صلاحیت دینا، کسی اور کے اندر دیکھنے کی صلاحیت پیدا کرنا۔ ایسے ہی باب تفعیل سے جائے گا تو بصر یبصر تبصرۃ، کسی اور کو دکھانا۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہاں پہ کس باب سے آ گیا ہے؟ باب افعال سے۔ یبصر یبصر، ابصر یبصر کسی کو بینا کرنا یا بینا ہونا، تو یبصرون ولو کانوا لا یبصرون، اور اگرچہ وہ بینائی والے ہی نہ، یعنی بینائی ان کے اندر ہو ہی نہ۔ دو چیزیں میں نے کل بھی آپ کو بتائی تھی، ایک باہر سے روشنی ہونا اور ایک اندر سے ہونا۔ یعنی باہر اگر روشنی ہے، لائٹ آن ہے یا سورج نکل آیا ہے، تو اندر ہمیں دیکھنے کی صلاحیت ہے، تو روشنی کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ دونوں روشنیوں کے ہم محتاج ہیں، اندر کی روشنی بھی، باہر کی روشنی۔ جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے نور علی نور، اندر سے بھی ایمان تھا، باہر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آ گئی، دونوں مل گئے تو ایک عجیب و غریب زبردست کیفیت پیدا ہو گئی۔ تو ایک بندہ اندر سے بینا ہی نہیں ہے، لا یبصرون، وہ اندر سے ہی اندھا ہے۔ اب باہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت موجود ہے، تو اندر سے دیکھ ہی نہیں سکتا اور نہ باہر سے دیکھ سکتا ہے، تو اس کو کوئی چیز فائدہ نہیں دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بحیثیت سورج کی روشنی کی طرح ہمارے سامنے موجود ہے، ہم ہی اندر سے دیکھنا نہیں چاہتے، تو کسی نے ہم کو زبردستی کیا دکھانا ہے؟ اب ان دونوں کے دونوں آیات کا جو نتیجہ ہے وہ اس سے اگلی آیت پہ آ گیا۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا۔ اب یہ کیوں، یہ آیت کا حصہ کیوں آیا؟ دیکھیں دونوں دو طرفہ بات ہو رہی ہے، دو طرفہ بات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید ترین خواہش کیا تھی کہ لوگ دین کی طرف آئے، لوگ اسلام قبول کر لیں، لوگوں کی آخرت درست ہو جائے۔ وہ ایک یہودی تھا، اس کا بیٹا، وہ جب مرنے کا وقت آیا تو اس نے کہا جی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو آپ کو دعوت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے پاس، اس کے بیٹے کے پاس گئے، وہ بسترے پہ مرگ پہ تھا، مرنے والا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کو دعوت دی، اور اس نے ایسے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے کیا کہا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن، مان لیا۔ تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، اور کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر کے فوت ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے کتنی خوشی ہے کہ اللہ نے میری وجہ سے ایک آدمی کو جہنم کی آگ سے نجات۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شدید خواہش تھی کہ لوگ اسلام کی طرف آ جائیں، آخرت بچا لیں، اپنی جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو یہ ڈھارس بندھانے کے لیے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بات کر رہے ہیں لیکن وہ سنتے ہی نہیں،
اور آپ تو ان کے سامنے ان کی رہنمائی کر رہے ہیں، ہدایت آپ کی تو موجود ہے، لیکن وہ لا یبصرون، وہ دیکھنے والے، وہ اندھے، خود اندھے ہو گئے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جواب دے رہا ہے کہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا۔ لوگوں کا یہ خیال ہو جائے گا جی کہ اللہ تعالیٰ نے، میں نے آپ کو بتایا شاعر کیا کہتے ہیں کہ میں شراب نہ پیتا اگر میری قسمت میں لکھا نہ ہوتا، میری تقدیر میں لکھا تھا تو مجبوری میں شراب پینی پڑ گئی۔ ایسی بات نہیں ہے، ہم اپنے کام خود کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا حق فرمایا؟ ان اللہ انا حرف بے شک، انا نے کیا کیا جی؟ اللہ تعالیٰ کو منسوب کر دیا۔ میں نے آپ کو کیا بتایا؟ انا کا جو اسم ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب، نصب، حالت نصب میں ہوتا ہے، اور اس کی خبر وہ حالت رفع ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن وہیں پہ کیا بتایا تھا؟ کانا کا کیا بتایا جی؟ کانا کا جو اسم ہے وہ رفع میں ہوتا ہے، اور اس کی خبر منصوب، نصب میں ہوتی ہے، منصوب ہوتی ہے۔ تو انا کا اسم ہے اللہ، نصب میں آ گیا، ترجمہ وہی ہے، مبتدا کی صورت ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ حالت رفع میں ہی ہے، لیکن شکل اس کی نصب والی ہوگی۔ تو ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یظلم الناس شیئا، یہ اس کی خبر ہے، یہ اسم ہو گیا، یہ خبر۔ لا کا مطلب نہیں، لا یظلم، ظلم یظلم، کیا مطلب ہے جی اس کا؟ ظلم کرنا، حق تلفی، کسی کا حق کسی اور کو دے دے، کسی چیز کو جہاں اس کی جگہ ہے وہاں پہ اس سے ہٹا دینا، یہ ظلم ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی کیا ہے جی؟ ظلم یظلم، کیا مطلب ہے جی؟ اندھیرا، روشنی نہ ہو۔ تو یہاں پہ یظلم آ گیا کہ وہ ظلم کرتا ہے، لا یظلم وہ ظلم نہیں کرتا، وہ ظلم نہیں کرتا۔ الناسا، یہ اس کا مفعول آ گیا ہے، ظلم، وہ ظلم کرتا ہے، یعنی اس کا فاعل اللہ ہے۔ لا یظلم وہ ظلم نہیں کرتا، کس پر ظلم نہیں کرتا؟ الناس، لوگوں پر، شیئن کچھ بھی، یعنی اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر کچھ بھی، ذرا بھر بھی ظلم نہیں کرتا۔ یظلمون، اب دیکھیں انا، انا اور لاکنہ، یہ ایک ہی خاندان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ انا انا ایک ہی خاندان کا، ایک خاندان کا حصہ کیسے؟ انا کا اسم حالت نصب میں ہوتا ہے، اور لاکنہ کا اسم بھی حالت نصب میں، ولاکنہ اور لاکنہ، لیکن کیا جی؟ اللہ تو ظلم نہیں کرتا، صورتحال کیا ہے؟ الناسا، لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اب اس کی خبر کیا ہے؟ یظلمون۔ اب یظلمون کا مفعول کیا ہے؟ انفسهم، لیکن مفعول کیا ہو گیا؟ مقدم ہو گیا۔ یظلمون کا مفعول اس سے پہلے آ گیا، ان ولکن الناس، اور وہ لوگ ہیں، یظلمون انفسهم، یہاں پہ ہونا چاہیے تھا انفسهم، اس کو آگے لے مقدم کر دیا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اصل کا مفہوم پیدا ہو گیا۔ ولکن الناس، بے شک لوگ، انفسهم، اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اپنی جانوں ہی جانوں پر، ہی کہاں سے لے گئے ہمیں؟ ہی جو الناس پہلے آ گیا، جو مقدم کر دیا، حسب کا مفہوم پیدا ہو گیا۔ انفسهم، اپنی ہی جانوں پر، یظلمون، یظلمو تھا وہ ظلم کرتا ہے، اور واو نون کا اضافہ ہو گیا، جمع میں آ گیا، وہ ظلم کرتے ہیں اپنی ہی جان، یعنی وہ لوگ کسی اور پہ ظلم نہیں کر رہے، اپنی جانوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سن کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کو نہ دیکھ کر
وہ کسی اور پہ، حضور پہ یا رب پہ یا دین پہ یا مسلمانوں پہ یا انسانیت پہ ظلم نہیں کر رہے، بلکہ کس پہ ظلم کر رہے ہیں؟ اپنی جانب، انفسہم، اپنی ہی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ آج کوئی آدمی اگر یہ کہے جی کہ میں نے پٹاخے بجا دیے یا یہ کر دیا وہ کر دیا، تو اس نے کسی کا کیا بگاڑا؟ کسی کا بگاڑا؟ آج کوئی روزہ نہیں رکھ رہا تو کسی کا کیا بگاڑ دیا؟ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو کسی کا کیا بگاڑا؟ ساری دنیا کو قتل کر دو، کسی کا کچھ نہیں بگڑا بھائی، سب کی تقدیر اپنی اپنی جگہ لکھی ہوئی ہے، میں اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہوں۔ تو انسان در حقیقت جس وجہ سے کہیں پہ پھنستا ہے، قرآن حکیم کہتا ہے وَمَا أَصَابَ بِمُصِيبَةٍ، تمہارے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کا نتیجہ ہے، اپنی وجہ سے آتی ہے اللہ کی اجازت سے، بإذن اللہ، اللہ کی اجازت سے آتی ہے، لیکن اس میں ہاتھ اپنا ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ آج تک کسی کو جنت سے یا رحمت سے یا برکت سے محروم نہیں کرتا، اس کی محرومی کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے؟ انسانوں کا اپنا ہاتھ ہے کہ وہ اپنی برکت کے راستے میں خود ہی گڑھے کھودتے ہیں۔ ایک برا کام آدمی کو بہت سی نیکیوں سے، رحمتوں برکتوں سے محروم کر دیتا ہے، اور ایک اچھا کام آدمی کو بہت سی رحمتوں برکتوں سے سرفراز کر۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ إِنَّ اللَّهَ لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون۔ صدق اللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللهم اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔